Hello, Assalamu alaikum, respected audience. This is Sajad Ali, and you are watching my YouTube channel. Today, we are diving into one of the most volatile and strategical significant geopolitical issue, Iran versus United States tensions, particularly the dynamic that intensified during the era of Donald Trump and continue to shape the global political system today. آج میں آپ کے سامنے ایک اسٹرانگ ایویڈنس بیسڈ انالیسز رکھنے لگا ہوں اینڈ ہوپ فل آپ اس انالیسز کو پیشنس سے سنیں گے اینڈ وے آف تھنکنگ آپ کا اس سے براڈ ہوگا. I'll walk you through a ground level reality based strategic breakdown of what's actually happening and more importantly what it means for Pakistan. This is important thing. چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جیو پولیٹیکل ٹینشنز کی. لیٹس اسٹارٹ ود اسٹریٹ آف ہرموز, arguably the most critical naval choke point in the global energy market and architecture. میرے انالیسز کے مطابق جب ایران نے ٹینکر ڈسرپشن اور میری ٹائم پریشر ٹیکٹکس یوز کیے, it didn't just create tensions but it sent shock waves across global energy markets. آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر بلانگ کرتے ہیں, آپ کسی بھی صورت اسٹریٹ آف ہرموز کی امپورٹنس کو نظر انداز نہیں کر سکتے, بیکاز 20% آف دا ورلڈ آئل سپلائز یہاں سے ٹرانزٹ ہوتی ہے. سو ایون مائنر ڈسرپشنز کین ٹریگر پرائس وولٹیلٹی اینڈ ایز ویل ایز اکانومک انسٹیبلٹی اینڈ اسٹریٹجیکل پینک. آپ کے سامنے ہے سچویشن کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز پہ مکمل کنٹرول سنبھالا ہوا ہے اینڈ دنیا تماشائیوں کی طرح جسٹ مزے لے رہی ہے. اب یہ کتنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ صرف ایک مینٹلٹی ڈسٹربڈ پرسن ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے پوری دنیا کا فیوچر سٹیک پہ لگا ہوا ہے. اب یہاں کی صورت حال اگر دیکھی جائے تو کسی بھی عقل کے اندھوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ امریکہ بائی فورس اس ایشو کو ریزالو کر لے گا تو یہ میرے خیال سے اس کی خام خیالی ہوگی. آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو یونائٹیڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کی کریڈیبلٹی بھی سکروٹنی میں ہے, انڈر کویسچن ہے, بیکاز ان کا اوور آل کنٹرول ہی نہیں رہا ہے. تو ان ڈفرینٹ کنٹریز کی شپس بھی وہاں سے گزر رہی ہیں جن کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے. تو اب کویسچن یہاں پہ یہ ریز ہوتا ہے کہ کیا از اٹ ٹرولی ایکٹنگ ایز اے ہینڈرنس فورس یا سچویشن گریجولی ان سے سلپ ہوتی جا رہی ہے سینٹ کام سے. سو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب ٹرمپ کی کریڈیبلٹی ایون کہ ان کی اپنی پبلک میں انڈر کویسچن ہے, بیکاز اگر یو ایس پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اسٹریٹجک انکوہرنس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے انٹرنل ڈائنامکس کو ایویلیویٹ کرنے پر ایک چیز تو یہاں پہ کلیئر ہوتی ہے کہ پالیسی کوہرنس کا سیریس کرائسس ہے یہاں پہ. اب اس طرح کی سچویشن میں ڈیورنگ دیٹ ایڈمنسٹریشن آف ڈونلڈ ٹرمپ وی وٹنس abrupt dismissal here and internal rifts as well as inconsistent foreign policy signaling which naturally weakened America's global posture. یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے یہاں پہ. سب سے انٹرسٹنگ یہاں پہ اینگل اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ انفلوئنشیل کنزرویٹو وائسز لائک ٹکر کارلسن openly criticizes and questions the strategical rationale behind military escalation. یہاں پہ میری opinion میں اگر آپ دیکھیں تو جب ایک سپر پاور کے اندر انسٹیٹیوشنل الائنمنٹ ویک ہو جائے تو اس کی ایکسٹرنل اسٹریٹجی بھی فریگمنٹ ہو جاتی ہے. یہی صورتحال اب یو ایس اے کی ہے اور اس کا ٹوٹلی رسپانسیبل ٹرمپ کو قرار دیا جا رہا ہے. ٹرمپ اگر دیکھا جائے تو ٹرمپ نے تو امریکہ کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے, امریکہ کی ساکھ کو ایسے کھوکھلا کر دیا ہے ٹرمپ نے کہ اب کسی بھی کنٹری کو اگر وہ دھمکی لگاتے ہیں تو امریکہ کو کم سے کم اپنا فیس دیکھنے کی ضرورت ضرور پڑے گی. تو یہ دیکھیں کہ آج کیسے سچویشن, جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ, تو اب جب اس سچویشن کو دیکھیں ایک پہاڑ کی مانند ایک پاورفل سٹیٹ جسے سمجھا جاتا تھا اور ایران نے جیسے اس کا پردہ اٹھایا ہے تو وہ ایک گھروندے کی مانند ثابت ہوا ہے, ایک ریت کے ٹیلے کی مانند ثابت ہوا ہے, اور یہ کریڈٹ جاتا ہے ٹرمپ کو.
اب یہ تو آپ کے سامنے صورتحال ہے امریکہ کی. اب ہم اپنے وطن کو دیکھتے ہیں, پاکستان کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موسٹ ایک انفلوئنشیل رول ہے ان دنوں, اور جو ڈائنامکس آج کل ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ از دس اے اسٹریٹجک بینیفیشری ہے یا ایک ٹیمپریری ایڈوانٹیج ہے آج کل کی جو سچویشن ہے. بہت سارے سینئر انالیسز دیکھنے اور سننے کے بعد, اتھینٹک سورسز پڑھنے کے بعد, میری آبزرویشن یہ ہے کہ وین ایور گلوبل ٹینشن ایسکلیٹس, پاکستان کے جیو پولیٹیکل ریلیونس سڈنلی ایمپلیفائی ہو جاتے ہیں. ریسنٹ پیٹرن یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ فرسٹ آف آل تو فرسٹ پوائنٹ از ہیئر, آئی ایم ایف انگیجڈ مور ایکسلریٹڈ اینڈ فلیکسیبلٹی. سو سیکنڈ پوائنٹ از ہیئر, گلف اسٹیٹس سیز فنانشیل انکلوز انکریز ہوتے ہیں, اینڈ فردر سیکورٹی اینڈ ڈپلومیٹک چینلز بھی ری ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس سے. تو دیز آر 3 پوائنٹس بیسیکلی جو پاکستان کے لیے, پاکستانی کے اکانومک اینڈ فارن ریلیشنز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب اگر ان کو ون بائی ون میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں اور آپ کے لیے ایزی کر دوں, تو فرسٹ پوائنٹ از ہیئر, اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف انگیجمنٹس بیکم مور ایکسلریٹڈ اینڈ فلیکسیبل. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پہ مطلب ہوا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں, میٹرز ہیں, یہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. اب آئی ایم ایف اسٹینڈس فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, اینڈ وی کین سے ہیئر کہ پاکستان جب پیسے ادھار لیتا ہے, مدد لیتا ہے, تو آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اب ایکسلریٹڈ کا یہاں پہ مطلب ہوا کہ آئی ایم ایف کی ڈیلز جو ہوتی ہیں وہ فاسٹ ہو جاتی ہیں, وہ من تک نہیں لٹکتی رہتی ہیں اور اپروول ان کی فاسٹ ہو جاتی ہے. اینڈ فلیکسیبلٹی کا یہاں پہ مطلب ہوا کہ آئی ایم ایف تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے گا, سافٹنس دکھائے گا, نرمی کرے گا. پہلے جیسی سخت شرائط نہیں ہوگی, جیسے بجلی کے ریٹس, سبسڈی وغیرہ میں تھوڑی فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے, ریلیکس کر دیتا ہے. اب اگر آپ ایزی وے میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں, جیسے بینک سے آپ لون لینے جاتے ہیں اور پہلے بینک فار ایگزامپل آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ یو ہیو ٹو سبمٹ مور دین 20 ڈاکیومنٹس, اور اس کے بعد مور دین 6 months کی آپ کو کے بعد آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا لون. بٹ آپ کہتا ہے کہ آپ جسٹ 2 ڈاکومنٹ سبمٹ کروا دیں اور ود ان اے ویک آپ کو لون مل جائے گا اور انٹرسٹ بھی ڈیکریز ہو جائے گا. تو یہ سچویشن ہے اوور آل. سیکنڈ پوائنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ پوائنٹ از ہیئر, گلف اسٹیٹ سیز فائنانشیل انفلوز انکریز ہوتے ہیں اس سے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے خلیج ممالک سے اگر دیکھا جائے, پاکستان میں ان سے اگر زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جائے تو یہ پوائنٹ یہ ڈیفائن کرتا ہے. اب گلف اسٹیٹس کی اگر بات کی جائے تو اس میں سعودی عربیہ ہے, یو اے ای اور قطر وغیرہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اینڈ فائنانشیل انفلوز کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ یہاں پہ آئے. اب دیر آر 3 ڈفرینٹ ویز کہ جن کے ذریعے یہاں پہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. فرسٹ وے ہے لون اور ڈپازٹ, سیدھا اسٹیٹ بینک میں اس کو ڈالرز کو رکھ دیتا ہے. اینڈ سیکنڈ تھنگ از انویسٹمنٹ, یہاں پہ کمپنیز زمینوں میں اور اسٹاک مارکیٹس میں پیسہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اینڈ تھرڈ از آئل اینڈ ڈیلے پیمنٹ, یعنی ادھار پہ آپ کو تیل دیا جاتا ہے اور بعد میں آپ اسے پیسے دیتے ہیں. تو یہ تو تھی صورتحال جو آسان الفاظ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو فار ایگزامپل اگر گھر کے حالات اگر خراب ہو جائیں تو امیر جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپ کے, وہ آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور آپ کے بزنس میں یا آپ سے انویسٹ کروا دیتے ہیں, جو مین کے لائل ہوتے ہیں ریلیٹیوز. آج کل تو سچویشن یہ خیر تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے, بہرحال اس طرح کی سچویشن میں وہ آپ کو اٹھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کے ساتھ ان پٹ کر دیتے ہیں. اور جیسا کہ گھر کے حالات اگر فار ایگزامپل آپ کے ڈامن ڈول ہیں تو وہ تھوڑے سے رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ تھوڑی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور آپ تھوڑا سا اسٹیبل ہو جاتے ہیں. اب اگر تھرڈ پوائنٹ کی طرف ہم موو کریں, فردر سیکیورٹی اینڈ ڈپلومیٹک جو سورسز ہیں وہ بھی ریکٹیفائی ہو جاتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے دوسرے ممالک کے ساتھ سیکیورٹی اور بات چیت کے جو معاملات ہیں وہ بھی دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب سیکیورٹی چینلز کی اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی چینلز میں آپ کے سامنے آرمی, فوج, انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور دوسرے ممالک کے ساتھ ایجنسیز کے ساتھ میٹنگز دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتی ہیں. دفاع ہو, دہشت گردی ہو یا افغان ایشو ہو, فار ایگزامپل آپریشن ان میں جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں, ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ فورن آفیسز کے ذریعے ادر کنٹریز سے آپ بات چیت جو ایک ان ایکٹیو اور ٹھنڈی پڑ چکی تھی اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا جاتا ہے, جس سے نئے ایگریمنٹس, وزٹس اور کچھ سپورٹس ملتی ہیں.
سو آسان الفاظ میں اگر اس سچویشن کو آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ جب دو دوستوں کی فار ایگزامپل ختم ہو جائے لڑائی تو دوبارہ وہ اپنے ساتھ کمیونیکیٹ اور ملنا جلنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام آنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اوور آل دیکھیں کہ اگر ملک کے حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو آئی ایم ایف بھی تھوڑا سا فلیکسیبل ہو جاتا ہے, عرب ممالک بھی آپ کو پیسے دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور دنیا بھی تھوڑی آپ کے ساتھ عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرفیس لیول پہ تو پاکستان ایک نیٹ بینیفیشری کے طور پہ نظر آ رہا ہے, لیکن ڈیپر انالیسس یہ کویسچن ریز کرتا ہے, از دس اے سسٹینیبل اسٹریٹجی یا صرف ایک شارٹ ٹرم جیو پولیٹیکل لیوریج ہے؟ یہ اب آنے والا وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, یہ اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب اگر یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات جو کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا, ابھی سچویشن کو ڈسکس کرتے ہوئے مجھے پنچ کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بھی ضرور آج آپ کے سامنے ڈسکس کر دی جائے. ایکچولی آج کل کچھ ہم سرچ میں اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں, اینڈ ایز ویل ایز ابھی مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ انسان کو ایپیکورین ماٹو پہ سروائیو نہیں کرنا چاہیے, اس پہ زندگی نہیں گزارنی چاہیے. یعنی ایٹ ڈرنک اینڈ ڈائی, کھاؤ پیو اور مر جاؤ, یہ ایک جانور کی اپروچ ہوتی ہے. تو بہرحال ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایپیکورین ماٹو پہ کم سے کم نہیں جینا چاہیے. آپ ہمیشہ سنتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. سو سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے بینگ مسلم ایک حدیث مبارکہ بھی کوٹ کی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکو, اگر طاقت ہے تو آپ زبان سے روکیں, ادروائز جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانے اس کو. تو اب اس سچویشن کو سناتے ہوئے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو بات میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. بات ہے پاکستانی میڈیا اور ایلیٹ کلاس کی, چاہے وہ اسلام آباد کے کیپٹل ایریا کے کسی پوش ایریا ایف سیکٹر میں رہائش پذیر ہو یا ڈی ایچ اے کے کسی سیکٹر میں کوزی سلیبس کا مزہ لے رہے ہیں. جہاں پر ہماری ایک پولیٹیکل آبزرویشن ہے, آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. اب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اور جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے ایک نیریٹو امبیلنس کا شکار ہے. وی ٹینڈ ٹو اوور اینالائز انٹرنیشنل کرائسس, لیکن اپنے انٹرنل اسٹرکچر ایشوز جو ہیں, گورننس فیلیئرز, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اتنا ہم انالائز نہیں کرتے, انالیٹیکل ڈیپتھ نہیں دیتے جتنی کی دینی چاہیے. فار انسٹینس ڈیولپمنٹ involvement in Imran Khan and Bushra Bibi dominates the discourse, but often in a highly polarized and emotionally charged manner جہاں پہ rather than effective and driven framework. تو اب اگر یہاں پہ پرابلم ہے کہ لوگ اس ٹاپک کو بھی اگر دیکھیں تو سچ اور فیکٹس کی بجائے ایموشنل اور پارٹی بائس تھنکنگ سے بات کرتے ہیں. یعنی لوگ صحیح غلط یا پروف اور بات کو سمجھنے کی بجائے غصہ, نفرت اور محبت میں آ کر ری ایکٹ کرتے ہیں. سو اس وجہ سے جو ڈیبیٹ انالیسز یا ریسرچ والی یہ نہیں رہتی ہے ڈیبیٹ, بلکہ ایک فائٹنگ ڈیبیٹ بن جاتی ہے. جیسے وہ کرکٹ میچ میں فار ایگزامپل اپنی ہار برداشت نہ ہو اور امپائر کو بھی آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں, تو ویسے ہی سیاست میں بھی آپ سم ٹائمز لوگ فیکٹس کو دیکھے بنا اپنے ہی پارٹی اور لیڈر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یا دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں. سو ان مائی opinion the world may continue towards major cause like US and Iran conflicts resolution, لیکن جب تک ہم اپنے انٹرنل نیریٹو میں کلیئرٹی ڈیولپ نہیں کرتے, ہم اپنے اسٹریٹجک پوزیشنز کو نہیں سمجھ پائیں گے. گلوبل پالیٹکس صرف ہیڈ لائنز ہی نہیں ہوتی, اٹس اے پاور گیمز جو ڈائریکٹلی اس کو آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو اور لانگ ٹرم سوورینٹی کو کیا کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. تو یہ تو ہمارا انالیسس تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ ان ڈیپتھ انالیسس اگر آپ دیکھیں اور یہ اگر آپ کو افیکٹو لگا ہو, دین میک شیور ٹو لائک اینڈ شیئر سجاد علی آفیشیل 01 اینڈ ڈراپ یور تھاٹس ان کمنٹ سیکشن. تھینک یو.